امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی ہے، اور یہ گستاخی کسی عام شخص کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حکومتی پارٹی بی جے پی کے ممبران کی طرف سے۔ ایک ان میں عورت ہے اور ایک مرد ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، آپ کے متعلق ہرزہ سرائی کی ہے، زبان درازی کی ہے۔ تو اس ضمن میں اپنے اس موضوع کو چھوڑ کر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی توجہ اور آپ کی سوچ و بچار کو لے جانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے، انا کفیناک المستہزئین، اے پیغمبر آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ انا کفیناک، ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں کو کافی ہیں، المستہزئین، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کو اللہ رب کائنات فرماتے ہیں ہم کافی ہے۔ اور اللہ رب کائنات واقعی کافی ہے۔ جن لوگوں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی کی ہے، زبان درازی کی ہے، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، اگر توبہ کیے بغیر وہ مرا ہے تو اپنی اس کام کی سزا لے کر مرا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، انا کفیناک المستہزئین، اے پیغمبر ہم ان لوگوں کو کافی ہیں آپ کی طرف سے جو آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ وہ تو غیر مسلم ہیں جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم نے ان کی اس بات پر، اس کلام پر، اس گفتگو پر سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی اس بکواس کی نفی کی ہے۔ بڑے پیمانے پر کچھ ممالک نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، لیکن ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم عام مسلمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آپ کے متعلق نازیبہ الفاظ سن کر ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم چپ بیٹھ جائیں؟ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں؟ ہاں، چپ نہیں بیٹھنا، ایکشن بھی لینا ہے، اور اپنی ذات کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنا بھی ہے کہ ہمارے نبی کی کیا سیرت تھی، آپ کا کیا کردار تھا، آپ کی کیا گفتار تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کے لین دین کیسے تھے، آپ کی تجارت کیسی تھی، آپ کے آداب معاشرت اور معیشت کے جو طریقے ہیں وہ کیسے تھے۔ آپ کے اسوے کو، آپ کے قدوے کو ہم نے نمونہ اور آئیڈیل سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں کو علم ہو جائے کہ مسلمان اپنے نبی کے متعلق نازیبہ الفاظ برداشت بھی نہیں کرتے، سوشل بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوشل بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، سفیر نکال دیں، سوشل بائیکاٹ کر لیں، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کر لیں، آپ کے طریقوں پر بھی عمل کر لیں، آپ کے اسوے پر بھی عمل کر لیں۔ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، آپ کی
آپ کی شخصیت کو رول ماڈل تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہر ایک کام کو اپنے اوپر لازم سمجھیں، آپ کی ہر ایک سنت پر عمل کریں۔ لیکن یہاں تو خالی احتجاج ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی اس ہرزہ سرائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان کے کھوکھلے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی مبارک رکھنا۔ ہم میں سے کس نے آج تحیہ کیا ہے اس دن سے جب سے ہرزہ سرائی ہوئی ہے کہ میں رسول اللہ کی اس سنت پر عمل کروں گا؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ خالی کھوکھلے اور خالی دعوے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ایک داڑھی نہیں رکھوا سکتے، جان کیسے قربان کریں گے؟ آپ کی سنت کا شب و روز دن و رات قتل عام کر رہے ہیں، نعرے حرمت رسول کے لگا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں، سفیر نکالو کا کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی کہو ساتھ ساتھ رسول اللہ کی سنتوں پر بھی عمل کرو، آپ کی اطاعت بھی کرو، آپ کی فرما برداری بھی کرو، آپ کے حکم پر عمل پیرا بھی ہوں، حکم عدولی نہ کریں۔ داڑھی رکھوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امر ہے۔ جو شخص رسول اللہ کی اس سنت کا قتل عام کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت کا آپ کے حکم کی حکم عدولی کر رہا ہے، حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آپ نے سود خوری سے، رشوت سے، ڈاکہ سے، چوری سے، رازنی سے منع کیا، اس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، حرمت رسول کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ وہ کام ہم سے چھوٹتے نہیں جن سے رسول اللہ نے منع کیا۔ اگر ہم رسول اللہ کی ان سنتوں پر عمل کرتے، آج کفار کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کریں۔ انہوں نے دیکھ لیا مسلمان لکیر کے فقیر ہیں، جس طرف لے کے چلتے ہیں، کوئی نیا کلچر کہیں سے آ جائے، کسی ملک کی ثقافت ہو، کسی کا طریقہ ہو، کسی کا رہن سہن ہو، مسلمان اس کو بڑے جلدی سے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر فالو نہیں کرتے تو رسول اللہ کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بلند کی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے مومنو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بھی نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، مخاطب کرتے ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ کرو۔ اگر کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی ہوگی، آپ کی مخالفت ہوگی۔ اس چیز سے منع اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، رسول اللہ کی بات سے اپنی بات کو بلند نہ کرو، اگر کر لیا آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، تمہاری نیکیاں اعمال صالحہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جرم کیا ہوگا؟ جرم یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو مقدم سمجھتے ہو۔ یہاں رک کر اس طرف توجہ لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی رکھوائیں، جو نہیں رکھوا رہا وہ رسول اللہ کے عمل
अमर की, आपकी बात की मुखालफत कर रहा है, आपकी बात से अपनी बात को आला समझ रहा है। हम कहां के मुहिब हैं, हम कहां के मोहब्बत करने वाले हैं, कौन कहां से प्यार करने वाले हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नतों का कत्लेआम कर रहे हैं और हुर्मत रसूल के नारे भी लगा रहे हैं। यह कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी, तपते अंगारों पर लिटा दिया गया, लेकिन आपकी मोहब्बत को खैरबाद नहीं कहा। तपते अंगारों पर लिटाया गया, आपकी मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन हमारे ऊपर तो कोई ऐसे हालात भी नहीं हैं, कोई ऐसी कंडीशनें भी नहीं हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो, जबर हो, तशद्दुद हो। कोई नहीं है, कोई जुल्म और जबर भी नहीं है, कोई तशद्दुद भी नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है, फिर भी रसूलुल्लाह की सुन्नतों की मुखालफत कर रहे हैं। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, सुलह हुदैबिया का मौका है, मुशरिकीन मक्का की तरफ से एक एलची, एक कासिद, एक पैगाम रसां आया हुआ है। नाम उर्वा बिन मसूद सकफी है, जो बाद में मुसलमान हो गए थे रजी अल्लाह ताला अन्हो। अब कुफार की तरफ से एलची और कासिद की हैसियत से इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। वापस जब जाने लगते हैं, अपनी कौम में जाकर एक बात कहते हैं, ऐ वल्लाही लक़द वफ़त्तु अलल मुलूकी व वफ़त्तु अला कैसरा व किसरा व नजाशी। अल्लाह की कसम है, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास एलची और कासिद की हैसियत से गया हूं, लेकिन मैंने जो इज्जत, एहतराम, प्यार, मोहब्बत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों की आपके साथ देखी है, ऐसी मोहब्बत, ऐसी ताजीम, ऐसी इज्जत मैंने कैसर और किसरा की भी नहीं देखी। मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की ताजीम करते थे, इस तरह मैंने किसी को अपने बादशाह की ताजीम करते हुए नहीं देखा। आगे फरमाते हैं, वल्लाही इन तनख्खमा नुखामतन वक़त फी कफ़ रजुल मिनहुम फदरक बिहा वजहहु व जिल्दहु। जब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन, थूक मुबारक निकालने लगते, फरमाते हैं अल्लाह की कसम, आपका लुआब जमीन पर नहीं गिरता था, किसी सहाबी रसूल की हथेली पर गिरता था। फदरक बिहा वजहहु व जिल्दहु, उस लुआब को अपने चेहरे पर और अपने पूरे जिस्म पर मल लिया करते थे। वो लुआब दहन जो जाबिर की हंडिया में जाए, चंद लोगों का खाना 1400 सहाबा से भी ज्यादा खा जाए, लेकिन खाना फिर भी बच जाए। वो लुआब दहन जो अली अल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के चश्म में लगे, आंखों में लगे, आंखों की बीमारी ऐसी चली जाए जो सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, उसके बाद उस लुआब दहन से पहले और बाद इस तरह मेरी आंखें हो गई कि कभी मुझे तकलीफ हुई नहीं थी। वो लुआब दहन जब सहाबी रसूल की टांग टूट गई थी, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया। सहाबी रसूल कहते हैं ऐसी टांग जुड़ी थी, इससे पहले कभी ऐसी नहीं थी। वो लुआब दहन, वो बाबरकत लुआब दहन जमीन पर नहीं गिरता था, सहाबी रसूल की हथेली पर गिरता था। वइदा अमरुहुम इब्तदरू अमरहुम, आगे फरमाते हैं किसी को हुक्म देते, किसी को, सब के सब आपके असहाब उस काम को करने के लिए दौड़ पड़ते। वइजा तवज्जा कादू यक्ततिलून अला वज़ूइही, ओ मक्का वालों, जब उनका नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते, कादू यक्ततिलून अला वज़ूइही, मुझे तो ऐसे महसूस होता था कि ये सहाबा आपके वुजू के पानी पर लड़ न पड़े। ऐसे वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, अपने हथेलियों पर, जिस्मों पर लगाते थे। वइज़ा तकल्लमू खफ़ज़ू अस्वातहुम,
उर्वा बिन मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब उनका नबी इमाम उल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम गुफ्तगू करने लगते, सहाबा कराम ऐसे खामोश हो जाते जैसे कोई यहाँ बैठा ही नहीं है। इससे आगे एक और जुमला फरमाया, कहते हैं कि मैंने जितने दिन मैं वहां रहा हूं, मैंने किसी सहाबी रसूल को ऐसे नजर उठाकर इमाम उल-अंबिया की तरफ तकते हुए नहीं देखा। जब आते आपकी इज्जत और एहतराम इस कदर करते कि अपनी नजरों को झुका लिया करते थे। वो ताजीम थी, वो मानने वाले थे, वो इज्जत करने वाले थे, वो एहतराम करने वाले थे। हम एहतराम वाले नहीं। हमने तो सुन्नतों की मुखालफतें की, सुन्नतों का कत्ले आम किया, सुन्नतों के खिलाफ जबान दराजियां की, हर्जा सराई की, आपकी सुन्नतों को छोड़ा। जब हमारा ये हाल उन लोगों ने, अगियार ने देखा, गैर मुस्लिमों ने देखा, फिर उनको जुर्रत हुई कि इनकी नबी की हर्जा सराई कर ले। जब ये खुद अपने नबी की बात नहीं मानते, हमारी हर्जा सराई पर क्या कर लेंगे? हमारा ये हक बनता है, हक बनता है आज के बाद तहैया करें कि आपके उसवे को अपनाना है, आपके नमूना, आपको अपना आइडियल रोल मॉडल तस्लीम करते हुए अपनी जिंदगी के शब रोज आपकी सुन्नत के मुताबिक गुजारने हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी नमूना है, आइडियल है, उसवा हसना है। जैसे आप करते गए उसी तरह करते जाओ, कामयाबी मिलेगी। सहाबा ने करके दिखाया। सही बुखारी उठाइए, रसूलुल्लाह सल्लम ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सोने की अंगूठी पहनी हुई। एक दिन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी, अंगूठी उतार कर फेंक दी। आपको देखकर सहाबा इकराम ने भी सोने की अंगूठियां बनवाई हुई थी। जब रसूलुल्लाह सल्लम को अंगूठी फेंकते हुए देखा, किसी सहाबी रसूल ने अपने हाथ की उंगली के अंदर अपनी अंगूठी को नहीं रखा, फौरन निकाल कर फेंक दिया। ये होता है उसवे पर अमल करना, ये है आपके तरीके पर अमल करना, आपके तरीके को फॉलो करना, जिसका अल्लाह ने कुरान में हुक्म है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में हुक्म दिया है, मैं युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात मानी गोया उसने रब के हुक्म को माना है, रब के हुक्म पर अमल किया है। एक और मुकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो कामयाब है, और जिसने आपकी बात को ठुकराया वो नाकाम है, नामुराद है। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह, जिस चीज से पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम रोक दें रुक जाओ, जिसको करने का हुक्म दें उसको कर गुजरो। ये है आपकी इताअत, ये है आपसे मोहब्बत। सुनन नबी दाऊद उठाइए, अबू सईद अल मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मस्जिद नबवी में मैं नमाज पढ़ रहा था, हालत नमाज में मेरे करीब से इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया, मैंने आपकी बात भी सुन ली, आपका बुलावा भी सुन लिया, लेकिन मैं नमाज की हालत में था। मैंने नमाज नहीं छोड़ी, अपनी नमाज मुकम्मल करके फिर आपकी बारगाह में आया, पूछा, अर्ज की, अल्लाह के रसूल आपने बुलाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो उस वक्त बुलाया था। अबू सईद अल मुअल्ला फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अलम यकुलिल्लाह,
کیا اللہ کے اس قول کو، اللہ کی اس بات کو آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے، جس کام میں لگے ہو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہے اطاعت۔ اس اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب ہم اس قدر اطاعت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کو اپنا رول ماڈل آئیڈیل تسلیم کریں گے، اپنی آپ کی سنتوں پر مرتے دم تک اس پر عمل کرتے رہیں گے، تب جا کر ان کو جسارت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی خلاف گستاخی کی جائے، ہرزہ سرائی کی جائے۔ ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا، اغیار نے امام الانبیاء کی گستاخیاں شروع کر دی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اغیار نے گستاخیاں شروع کر دی، ہم نے سنتوں کو پسے پس ڈالا۔ اغیار آپ کی سنتوں کی اس مخالفت کو دیکھتے ہوئے امام الانبیاء کی گستاخیاں، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ یہ کوئی آپ کا واقعہ نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبینہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک لونڈی تھی جن سے عبداللہ ابن مسعود کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی اس کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ غیر مسلمہ تھی، لونڈی تھی، غیر مسلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ الیاذ باللہ گالیاں دیا کرتی تھی، آپ کا حجب بیان کیا کرتی تھی، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بارہا منع کیا، روکا کہ میرے پیغمبر کی گستاخی نہ کرو، حجب بیان نہ کیا کرو، آپ کے خلاف زبان درازی نہ کیا کرو، ہرزہ سرائی نہ کیا کرو، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن رات کے وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے بارہا منع کیا تھا، غصہ آ گیا، چھرا اٹھایا، اس کے پیٹ میں گھونپ کر اس کو جہنم واصل کر دیا، مار دیا۔ صبح بات پھیل گئی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس لونڈی کو کسی نے مار دیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، آپ نے پوچھا کہ اس لونڈی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم پیچھے صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھتے ہوئے لوگوں کے کندھوں کو کھنگالتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے آگے آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے اپنے چھرے کے ذریعے اپنی اس لونڈی کو مارا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دن رات آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کا حجب بیان کرتی تھی، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی تھی، مندا بولتی تھی، مجھے پسند نہیں تھا، میں نے بار بار اس کو منع کیا، میرے منع کرنے کے باوجود یہ نہیں رکی، آج میں نے اس کو جہنم واصل کر دیا ہے، چھرا مار کر ختم کر دیا ہے۔ جب آپ کی یہ بات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ خون رہگا جائے گا، یہ خون ضائع جائے گا، اس خون کا قصاص اور بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور صحابہ کرام کی جماعت گواہ ہو جاؤ، اس لونڈی کا خون بیکار ہے، رائگاں ہے، کوئی کام کا نہیں، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ جو امام الانبیاء کی گستاخی کرے، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، آپ کی سنتوں کی مخالفت میں اس طرح لگے کہ آپ کے خلاف زبان درازی پہ اتر آئے، اس کا اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، اس کا دنیا کائنات میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ درس امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ جو میرا گستاخ ہے، جس سے میری گستاخی ثابت ہو جائے، کائنات میں رہنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
اے پیغمبر ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں کو کافی ہیں جو آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایز اے مسلم اس بات پر اپنی توجہ کو اور اپنی پوری سوچ اور بچار کو استعمال کرنا چاہیے۔ اغیار آپ کی ذات کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، ہمیں اس کے مد مقابل ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کرے، اور رسول اللہ کی جن سنتوں کو ترک کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، پسے پش ڈالے ہوئے ہیں، آج سے ان سنتوں پر عمل کریں تاکہ پتہ چلے مسلمان اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب آپ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے، کسی کو جرأت اور جسارت نہیں ہوگی کہ امام الانبیاء کے خلاف ہرزہ سرائی کرے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کی حدیثوں پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی